حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے بہانے لے جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں اور اسے گہرے کنویں میں پھینک دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، آپ ہم پر اعتبار کریں، دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں اور آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ کھیل میں مصروف ہو جائے اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اللہ کی مدد آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے آپ کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس سے نجات دلائے گا اور اللہ آپ کو بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ ایک وقت آئے گا یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے کہ اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ چلو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مکر اور فریب۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر کار انہوں نے یہ طے پایا کہ سب ایک ہو کر کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ لگایا، یعنی کرتے کو آلودہ کیا، اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مکر پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا تبصرہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا دکھایا تو آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے اخراج اور بازار مصر میں فروخت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ لٹک کر اوپر آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے کھینچا تو وہ جب اوپر آئے تو ایک آدمی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ کو غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔